عزیز طالبات، سال اول اردو اختیاری مضمون، میسور یونیورسٹی۔ آج کے سیشن کا عنوان ہے باغ و بہار شروع قصے کا۔ اس سیشن کے مین کنٹینٹ ہیں 40 سال کی عمر میں سفید بال نظر آنا، خرد مند بادشاہ کا نمک حلال خادم ہے، بادشاہ کی خدمت میں حاضر ہونے کے لیے اجازت طلب کرنا، خرد مند بادشاہ کو دیکھ کر رونا، خرد مند کو حکومت کے کاروبار سنبھالنے کا حکم دینا، خرد مند بادشاہ کو نیک مشورے دینا۔ مرزا دارا بخت وقت نماز کے بعد کثرت سے دعا کرتے تھے۔ لا ولد ہونے کے باعث اللہ تعالیٰ سے گڑ گڑا کر دعا فرماتے، اے کریم کرم کر اور اس اندھیرے گھر کو روشن کر دے۔ بس یہ ارمان ہے کہ میرے بعد کوئی نام لیوا تو ہو۔ اے خدا تیرے خزانے بے حساب ہیں، مجھے اپنے خزانے سے مالا مال کر دے۔ تو مجھے ایک جیتا جاگتا اولاد دے تو میرا نام اس سلطنت میں باقی رہے گا یا سلطنت کا نشان قائم رہے گا۔ اللہ کے کرم سے امید تھی، جس نے سب کچھ دیا تھا، لیکن امید تھی کہ ایک دن بیٹا بھی دے گا۔ اسی فکر میں عمر کی 40 سال بیت جاتے ہیں۔ ایک دن اتفاق سے آئینے میں دیکھتا ہے کہ مونچھوں میں ایک سفید بال چاندی کی تار کی طرح چمکتا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ جب یہ سفید بال چاندی کی طرح چمکتا ہوا دیکھتا ہے تو دل مغموم ہو جاتا ہے، آنکھوں میں آنسو بھر آتے ہیں، ٹھنڈی سانس بھر کر غور و فکر کرنے لگتا ہے۔ بڑھاپا دروازے پر دستک دے رہا ہے۔ وہ دن جو سب کو پیش آنا ہے اب قریب ہی ہے۔ بادشاہ فکر کرنے لگتا ہے کہ اب تک میں دنیا کی لالچ میں زندگی گزارتا رہا، ملکوں کو تباہ کر کے اپنی حکومت کو چاروں طرف پھیلایا۔ اب یہ ملک کس کام آئے گا؟ اس دولت کو اب کوئی اور ہی اڑائے گا۔ اگر کوئی دن زندہ رہا تو بھی جسم کی طاقت روز بروز گھٹتی ہی جائے گی۔ اب تو یہ امید بھی نہیں کہ اس تخت و تاج کا کوئی وارث پیدا بھی ہو سکتا ہے۔ آخر ایک روز مرنا ہے اور سب کچھ یہیں پہ چھوڑ جانا ہے۔ بہتر ہے کہ ابھی سے سب کچھ ترک کر دوں اور زندگی کے باقی دن اللہ کی یاد میں یا اللہ کی عبادت میں گزار دوں۔ بادشاہ نے اس غور و فکر میں سوچنے لگتا ہے۔ دل میں یہ بات طے کر کے سب درباریوں سے کہلوا دیتا ہے کہ آج سے کوئی میرے پاس نہ آئے۔ ہاں، سب دربار عام میں جمع ہو جایا کریں اور مستعدی سے اپنے اپنے کام میں مشغول و مصروف رہیں۔ یہ کہہ کر تنے تنہا مکان میں جا بیٹھا اور اللہ کی عبادت میں کھو گیا۔ ہر وقت اپنے گناہوں کو یاد کر کے روتا رہتا، آہیں بھرتا اور اللہ سے معافی طلب کرتا۔
رفتہ رفتہ سارے ملک میں جب بادشاہ کی گوشہ نشینی کی خبر پھیل جاتی ہے تو بادشاہ نے تخت تاج چھوڑ دیا ہے. اب انہیں اللہ اللہ کرنے کے سوائے کچھ کام نہیں ہے. یہ سننا تھا کہ دشمنوں نے سر اٹھانا شروع کر دیا. ملک کے جس حصے پر جس نے چاہا قبضہ جمایا. چاروں طرف ابتری پھیل گئی. آخر کار سارے درباری اور عہدیدار جمع ہو کر صلاح مشورہ کرنے لگے. بہت سوچ وچار کر کے یہ بات طے پاتا ہے کہ تمام عمرہ اور روسا عہدیدار جمع ہو کر وزیر کے پاس چلے جاتے ہیں جس کا نام ہے عقل مند یا خرد مند، جو بہت ہی تجربہ کار اور صاحب لیاقت ہے. نام جس طرح سے ہے اسی طرح سے اس کا کردار ہے. اسم با مسمہ ہے. اس کے پاس تمام آ جاتے ہیں. شاید وہ کچھ تدبیر بتائیں. سب مل کر اس کے پاس پہنچتے ہیں اور سارا حال کہہ سناتے ہیں. وزیر بادشاہ کا بہت ہی قدیم، ان کے والد محترم کے زمانے سے خادم رہے تھے، وزیر رہے تھے، جو عادت و اخلاق کے نیک تھے، نمک حلال اور ہوشیار بھی تھے. بادشاہ نے تمام کو ملنے سے منع کیا تھا، مگر خیرت مند کو اصرار کرتے ہیں تو وہ تمام عہدیدار اور درباریوں کو لے کر بادشاہ سے ملاقات کے لیے چل پڑتے ہیں. خیرت مند دربار عام میں تمام لوگوں کو چھوڑ کر دربار خاص میں اکیلے چلے جاتے ہیں اور بادشاہ کی خدمت میں محلّی کے ہاتھ کہلوا بھیجتے ہیں. پیر خادم یا پیر غلام حاضر ہوا ہے، کئی دنوں سے جمال جہاں آرا کا دیدار نہیں کیا ہے، امیدوار ہیں کہ ایک نظر دیکھ کر قدم بوسی کروں تو خاطر جمع ہو. یہ عرض وزیر کی بادشاہ نے سنی. خدامت اور خیر خواہی اور تدبیر اور جان نثاری جو وزیر کے اوصاف تھے اس کے بارے میں بخوبی جانتے تھے. بادشاہ بلا تعامل بلاتے ہیں وزیر کو. وزیر آتے ہیں، آداب بجا لاتے ہیں اور دست بستہ کھڑے ہو جاتے ہیں. جب بادشاہ کی سراپا یعنی حلیے پر نظر جاتی ہے تو عجب صورت و شکل بنی ہوئی ہے. فوراً زار و بازار رونے لگتے ہیں اور ان کی نحیف و نزار جسم کو دیکھ کر آنکھوں میں جو ہلکے پڑے ہوئے ہیں اور چہرہ بھی زرد پڑ گیا ہے، خیرت مند بے اختیار مغموم ہو کر قدموں میں آ کر گرتا ہے. بادشاہ نے سر اس کا اٹھاتے ہیں اور فرماتے ہیں، لو مجھے دیکھا خاطر جمع ہوئی، اب جاؤ
ज्यादा मुझे न सताओ, तुम सल्तनत करो। खिरदमंद सुनकर ढाड़े मारकर रोने लगता है और अर्ज करता है, जहां पना एक बैक इस तरह की गोशागिरी से तमाम मुल्क में तहलका पड़ गया है और अंजाम इसका अच्छा नहीं है, तो पूरी सल्तनत के हालात से बादशाह को मानूस कराने की कोशिश करता है कि तुम्हारी गैर मौजूदगी में सल्तनत में तहलका मच गया है। ये सुनना था कि वजीर फूट फूट कर रोने लगता है, आकर हाथ जोड़कर अर्ज करता है कि सरकार, जब से आपने हुकूमत के कामों से हाथ उठाया है, मुल्क में तहलका पड़ गया है। हर तरफ अबतरी फैली है। आपके गुलामों को ये तो मालूम होना चाहिए कि आखिर आपने ऐसा क्यों किया है। खिरदमंद नेक मशवरे देता है, कहता है, खुदा की जनाब से नाउमीद होना हरगिज मुनासिब नहीं। 20,000 आलम को एक हुक्म में पैदा किया, तुम्हें औलाद देनी इसके नजदीक क्या बड़ी बात है कि अल्लाह ताला की दरबार में बेशुमार अनगिनत नेमतें हैं। इंशाअल्लाह अगर चाहता है तो औलाद भी दे देगा। तो एक खुश आयंद बात कहकर नेक मशवरा खिरदमंद देता है। खिरदमंद तस्वुर बातिल से बाज रहने, रोजे कयामत की बाज पुरुष का एहसास दिलाने की कोशिश करता है और बादशाह को इस बात से भी आशना करता है कि दुनिया में इंसान को खलीफतुल्लाह बना के भेजा है, जिसके पास इन दो खुसूसियात का होना जरूरी है, हुकूकुल्लाह और हुकूकुल इबाद की फर्ज शनासी का एहसास। और मकसद इबादत और दोनों जहां में अदल व इंसाफ और रहबानियत की मुखालिफत पर मुफस्सिल रोशनी डालता है। बागो बहार में इस सेशन के जिन पैराग्राफ पर रोशनी डाली गई है, उसमें जगह जगह मुहावरों का इस्तेमाल, सन्नतों का इस्तेमाल किया गया है। मिसाल के तौर पर ये शेर मुलाहिजा हो जिसमें ज़रबुल मिस्ल मुहावरे या कहावत का इस्तेमाल किया गया है। खुदा उस पास ये ढूंढे जंगल में, ढिंडोरा शहर में, लड़का बगल में। और वजीर खिरदमंद बादशाह से गुफ्तगू के दौरान नमाज तहज्जुद और दरूद शरीफ के फजाइल पर भी रोशनी डालते हैं। खिदमत खल्क यानी यतीम और कैदियों से हुस्न सुलूक, हाजतमंदों की हाजत रवाई, बेवाओं से हमदर्दी का एहसास दिलाने की कोशिश करते हैं। इन पैराग्राफ में मीर अमन की जुबान बयान के बारे में हम बखूबी जानते हैं। दरसे अखलाक दास्तान का मकसद न सही, लेकिन किसी न किसी शक्ल में दरसे अखलाक मौजूद है। हर जगह हक की फतह और बातिल की शिकस्त होती है। इसमें नेकी की तरगीब पोशीदा नजर आता है। उमूमन दास्तान का अंजाम अच्छों की कामयाबी पर होता है कि खातिमा बिल खैर इसी को कहते हैं। बाग बहार में अंदाजे तहरीर ऐसा जैसे
कोई आमने सामने बैठकर गुफ्तगू कर रहे हैं। बोलचाल की जुबान है, छोटे छोटे जुमलों की रवानी, सादगी और पुरकारी से खता नजार जुजियात निगारी हर तरफ मिल जाती है। बहरहाल बागो बहार उर्दू अदब का शाहकार दास्तान है। अस्सलाम वालेकुम।